پاکستان اور دنیا کی دیگر ممالک میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو سمری رائٹنگ کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک کامن کویسچن ہے اور بہت سارے بچے یہ سوال کرتے ہیں کہ سمری لکھتے ہوئے اگر ہم اپنے الفاظ استعمال نہ کریں تو ایگزامینر اس کو کس انداز سے دیکھے گا اور اس کا ہمارے نمبروں پہ کیا فرق پڑے گا۔ جی ابھی کچھ دن پہلے بچوں کے ایگزام ختم ہوئے ہیں، تو ایگزام کے دنوں میں بھی اکثر بیٹے اور بیٹیوں کی ای میل اور کامنٹس میں یہ پوچھتے رہے ہیں اور بار بار یہی سوال جو ہے پوچھا جاتا رہا ہے کہ سمری میں ہم اپنے الفاظ استعمال کس طرح سے کریں، کیا یہ لکھنا ضروری ہے، اور اگر ہم اپنے الفاظ میں لکھیں تو کیا ہوگا۔ اب میں اس پہ بہت فکر مند ہوتا ہوں اور مجھے بہت پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ بچے جو ہے ان کے ذہن میں امتحان کے دنوں میں یہ سوال آ رہا ہے، تو انہوں نے 2-3 سال جو پہلے تیاری کی ہے یا او لیول اردو پڑھا ہے، اس حوالے سے انہوں نے اس سے سیکھا کیا ہے۔ تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس میں میں بچوں کو، اپنے بیٹے اور بیٹیاں جو او لیول اردو کر رہے ہیں ان سے مخاطب ہوں، ان کے والدین ان سے مخاطب ہوں، اور او لیول اردو جو پڑھا رہے ہیں وہ میری بہنیں اور میرے بھائی ان سے مخاطب ہوں جو ٹیچر ہیں اور او لیول اردو پڑھا رہے ہیں۔ ان تینوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانے سے پہلے کہ اپنے الفاظ میں لکھیں تو کیا ہوگا، اپنے الفاظ میں نہ لکھیں تو کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ بیٹا، جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سمری اپنے الفاظ میں ہی لکھیں، اگر ہم اپنے الفاظ میں نہ لکھیں تو کیا ہوگا، تو یہ بڑا عجیب سا مجھے سوال محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنا عرصہ او لیول اردو پڑھا ہے اور اب پرچہ آپ کا قریب پہنچایا ہے، اور 2-3 دن پہلے جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھائی جائے، اور اگر سمجھا بھی دی جائے تو اس پہ آپ عمل کیسے کریں گے جب آپ کی مشق نہیں ہوگی، آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دل میں یہ بات سوچئے کہ اس سارے مسئلے میں اور معاملے میں آپ کا بھی کچھ قصور ہے۔ اگر آپ ایمانداری سے سوچیں تو لازمی طور پہ آپ کا قصور بنتا ہے۔ کمرہ جماعت میں جب ٹیچر آپ کو پڑھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں تو اس دوران آپ متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور ٹیچر کی بات غور سے نہیں سنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بنیادی باتیں آپ کو ذہن میں نہیں رہتی ہیں، اور پرچے کے دنوں میں پھر آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس پریشانی میں کبھی آپ ٹیچر کو فون کرتے ہیں، کبھی آپ مجھے ای میل کر رہے ہیں، مجھے کمنٹس کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے وہ سینئر جو او لیول اردو کر چکے ہوئے ہیں ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سمری رائٹنگ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے یا جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے بس اسی کو ہم لکھ کے اور ویسے ہی جو ہے بس کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دیں۔ تو آپ کو ہر کوئی الگ الگ مشورہ دے رہا ہوتا ہے، جس سے آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ بیٹا، پرچہ آپ کا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اس کا نتیجہ آپ کا آئے گا، کسی اور کا نہیں، اور اسی نتیجے کی بنیاد پہ آگے آپ کا داخلہ بھی ہونا ہے۔ تو ہر سبجیکٹ کو ایکول امپورٹنس دیں، اور اردو کے حوالے سے بھی جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ ضرور غور سے سمجھا کریں، اور سارا جو الزام ہے وہ ٹیچر پر نہ تھوپیں۔ بہت حد تک اس میں آپ خود بھی ذمہ دار ہیں۔ میں والدین سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ اردو کے حوالے سے آپ لوگ ہر دن اپنی ذمہ داری بالکل بھولتے جا رہے ہیں۔ آپ لوگ بالکل بھی توجہ نہیں دیتے کہ بچہ آپ کا اردو میں کیسا ہے، اس کا سی گریڈ آیا ہے تو کیوں آیا ہے، ڈی آیا ہے تو کیوں آیا ہے، اور اگر اس کا اے یا اے اسٹار اردو میں آ رہا ہے اسکول کے جو پرچے ہوتے ہیں تو کیا بچہ اتنا اہل ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ والدین میں ایک بات تو کامن ہے، وہ اپنے بچوں کے منہ سے انگریزی کے جھڑتے ہوئے پھول دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ انہیں اردو آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے کا نتیجہ آئے گا، اگر اردو میں اس کا ڈی ہے تو کیا اوورآل اس کے رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کا ان فیوچر جہاں آپ نے داخلہ کروانا ہے کیا وہاں کوئی فرق نہیں پڑے گا اردو کا رزلٹ کمزور آنے سے؟ لازمی طور پہ پڑے گا۔
اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی آپ اسکول میں جاتے ہیں اور آپ جو ہے مختلف ٹیچرز سے بھی ملتے ہیں اور پرنسپل صاحب سے بھی ملتے ہیں، تو آپ یہ ضرور کیا کریں کہ اردو کے جو ٹیچرز آپ کے بچے کو پڑھا رہے ہیں آپ ان سے بھی لازمی طور پر ملیں اور ان سے مل کر اپنے بچے کے بارے میں صرف اچھی باتیں معلوم نہ کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارے بچے میں جو اردو کے حوالے سے کمزوریاں ہیں ہمیں وہ بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اردو کو امپروو کرنے میں اپنے بچے کی اردو کو امپروو کرنے کے لیے کس طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کوئی طریقہ کار بتائیں، اور ہمیں یہ بتائیں کہ گھر پہ ہم اس بچے کو کس چیز کی مشق کروائیں۔ ہم اسے اردو میں بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کا اے نہیں چاہتے اردو میں، ہم اس کا اے اسٹار چاہتے ہیں۔ کچھ والدین کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیچر سے مل کے کیا کرنا ہے، ہم ڈائریکٹ جا کر پرنسپل صاحب سے ملتے ہیں، انہی سے بات چیت کریں گے، ٹیچر بیچارے ہمیں کیا بتائیں گے اور کیا ہماری مدد کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے فیوچر بنانے والے ٹیچر ہیں، اس میں پرنسپل صاحب کا کردار بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن آپ یہ بات ذہن نشیں کر لیں کہ پرنسپل صاحب جو سیٹ پہ موجود ہیں اور اسکول کو رن کر رہے ہیں وہ تمام سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں اور اردو کے تو بالکل بھی نہیں ہیں، تو انہیں نہیں پتہ ہے کہ اردو کا پیپر پیٹرن کیا ہے، اردو کے پیپر میں کیا کیا سوال آتے ہیں، اور کیمبرج کے پوائنٹ آف ویو سے بچے نے کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ پرنسپل صاحب سے مل کے 10 دفعہ ان کو بتا کر آ جائیں اپنے بچے کا مسئلہ، وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے ڈائریکٹ ٹیچر سے ملیں اور ٹیچر سے بچوں کے حوالے سے سارے جو معاملات ہیں آپ کے وہ کریں، اور خاص طور پر اردو ٹیچر سے تو آپ کا ملنا بے حد ضروری ہے۔ عام طور پر والدین اس قسم کی باتوں کو بس دیکھ کر اور نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کا رزلٹ اچھا نہ آیا تو اس کے جو قصوروار ہیں ان میں ایک آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اب میں ان ٹیچرز کو مخاطب کرنا چاہوں گا، ان سے بات کرنا چاہوں گا جو او لیول اردو پڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے ٹیچر تو ایسے ہیں جو ٹرین ٹیچر ہیں اور او لیول اردو بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے بچے جو ہے اردو میں اسٹار اور ایز لے رہے ہیں، اور میری لازمی طور پہ وہ ستائش اور تعریف کے مستحق ہیں، اور ان کی تعریف ہونی بھی چاہیے، پیرنٹس کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، اور اوورآل معاشرے میں ایک پازیٹیو رول وہ پلے کر رہے ہیں، تو وہ لازمی طور پہ ان کا یہ عمل جو ہے قابل تحسین ہے۔ لیکن وہ ٹیچر جو او لیول اردو جنہوں نے پہلے نہیں پڑھایا ہے اور او لیول اردو پڑھانا شروع کر رہے ہیں، میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ اسے آپ جو سینئر ٹیچر پڑھا رہے ہیں ان سے بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں، اور آپ انشاءاللہ پڑھا رہے ہوں گے، لیکن آپ ایک کام ضرور کریں کہ آپ پاس پیپر ضرور دیکھیں، آپ اپڈیٹڈ جو سلیبس ہے وہ ضرور دیکھیں، آپ کیمبرج کا جو کرائیٹیریا ہے پیپر چیکنگ کا وہ ضرور دیکھیں، اور جو ان کی مختلف جو ریسورسز کیمبرج کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں ان سے استفادہ کریں، آپ بھی بہت اچھا پڑھانے لگ جائیں گے۔ لیکن اس جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ زوم میں نہ رہیں کہ نہیں ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، ہم لوگوں نے تو ماسٹر اردو میں کیا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے میٹرک اور ایف ایس سی کو 25 سال پڑھایا ہے، 20 سال پڑھایا ہے، تو اب یہ او لیول کو پڑھانا کوئی مطلب مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ میٹرک ایف ایس سی کے پیٹرن میں اور کیمبرج کے پیٹرن میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کو لازمی طور پہ یہ دیکھنا ہوگا۔ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بڑے اداروں میں ویل نون انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، جن میں او اور اے لیول کو پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کا کیمبرج کا ایکسپیرینس زیرو ہے۔ جب زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھانا شروع کرے گا تو یقین جانیے کہ وہ بچوں کے مستقبل سے کھیلے گا، اور بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ کر کیا رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ بچے شام کو کسی اکیڈمی میں جا کر اگر اردو کے حوالے سے گائیڈ لائن لیں گے تو وہاں صورتحال اور ہوگی، اور جو اسکول میں بچہ پڑھے گا وہ اور ہوگا۔ اس سے بچہ ڈبل مائنڈڈ ہوگا اور اس سے نقصان بچے کو ہوگا۔ تو اساتذہ کا معاشرے میں ایک بہت پازیٹیو امیج ہے، اور خدا را اس امیج کو وہ ٹیچر بالکل بھی خراب نہ کریں جن کو او لیول اردو نہیں پڑھانا آتا۔ میں یوٹیوب پہ بھی ابھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت سارے ایسے چینلز مجھے نظر آئے ہیں جن کی ویڈیوز کا او لیول اردو سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں،
انہوں نے بس ٹائم پاس کے لیے وہ ویڈیو بنا دی ہیں اور بچے اس سے گمراہ ہی ہوں گے، بچوں کو اس سے نقصان بھی ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ان چینلز کے حوالے سے، ان ویڈیوز کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا تاکہ آپ ان کی غلط رہنمائی سے بچ سکیں۔ اس میں دیکھیں نقصان تو بچوں کا ہی ہونا ہے، اور اس میں اساتذہ کو تو بالکل یہ زیب نہیں دیتا کہ انہیں او لیول اردو اگر نہیں پڑھانا آتا اور وہ ذمہ داری لے لیں اور پڑھانا شروع کر دیں اور بچوں کے مستقبل سے کھیلیں۔ دیکھیں یہ مکافات عمل ہے، اس کی سزا جو ہے آخرت میں تو ہوگی سو ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اس کا خمیازہ آپ کو لازمی طور پہ بھگتنا پڑے گا۔ اب تھوڑا سا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے جو اتھینٹک بات ہے، جو سب سے ویلڈ بات ہے، وہ کیمبرج کے پیپر ہیں، کیمبرج کے پاس پیپر ہیں، کیمبرج کی مارک سکیم ہے، کیمبرج کی ایگزامینر رپورٹس ہیں۔ اب سوال جب بھی آپ پڑھیں گے، سمری رائٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پیپر 2 کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو سب سے مشکل سوال سمجھا جاتا ہے پیپر 2 میں وہ سمری کا سوال ہے۔ سمری کے سوال میں نمبر ضرور کٹتے ہیں۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں نہیں لکھیں گے اور عبارت سے ٹیکسٹ کاپی کر کے بالکل ویسے کا ویسا ہی پیسٹ کر دیں گے تو آپ کے نمبر پورے کبھی بھی نہیں آئیں گے، آپ کے نمبر آدھے آئیں گے۔ 10 نمبر کے سوال میں سے آپ کے 5 سے زیادہ نمبر بالکل بھی نہیں آئیں گے، اور 5 بھی اس وقت آئیں گے جب آپ کی املا کی کوئی غلطی نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ جو حد الفاظ ہے اس پر بھی پورا اتریں۔ تب اگر اس میں بھی آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے تو پھر آپ کے اور نمبر بھی کٹ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لازمی طور پر اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی سمجھا دیتا ہوں مثال دے کر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر آپ نے کوئی بھی تبدیلی نہیں کرنی ہے۔ جو جملہ عبارت کے اندر دیا گیا ہے اس کا ٹینس آپ تبدیل نہیں کریں گے، اس کا زمانہ وہی رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ناؤن دیے گئے ہیں، ناؤن کو آپ تبدیل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے کاماز کا استعمال کر کے اپنی سمری کو شارٹ کر لینا ہے۔ آپ اگر سمری بڑی لکھتے ہیں اور جو 120 الفاظ پہ ختم نہیں ہوتی ہے تو آپ کاماز کا استعمال کرنا سیکھیں۔ آنے والے دنوں میں اس پہ ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ کس طرح سے کاماز کی مدد سے آپ سمری کو اور مختصر لکھ سکتے ہیں۔ بچوں کا کہنا یہ ہے کہ کافی دفعہ پورا جملہ اپنے الفاظ میں لکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ پورا جملہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں؟ آپ جس حد تک جملے کو تبدیل کر سکتے ہیں آپ اس حد تک تبدیل کریں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ کامران نے بطور سپاہی اپنے فرائض ادا کیے۔ اب دیکھیے اس جملے کو میں 2 انداز سے تبدیل کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ سمری لکھنے لگیں گے تو آپ نے کاماز کی مدد سے کافی جگہ پہ الفاظ کو سمرائز کرنا ہے، شارٹ کرنا ہے، اور کہیں پہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ جملہ جو تبدیل کریں گے، تبدیل ہونے کے بعد جملہ آپ کا اگر 10 الفاظ پہ ہے تو ممکن ہے وہ 11 یا 12 الفاظ پہ چلا جائے۔ یہ کوئی 1-2 جملوں میں ایسا ہوگا، ہر جملے میں ایسا نہیں ہوگا۔ باقی پوری عبارت آپ کے پاس ہے اور سمری آپ لکھ رہے ہیں تو آپ کاماز کی مدد سے اپنی سمری کو جو ہے سمرائز کر کے لکھ سکتے ہیں۔ جی، کامران نے بطور سپاہی اپنے فرائض ادا کیے۔ اب ایک تبدیلی یہ ہے، کامران نے بحیثیت سپاہی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ دیکھیں میں اس کو ایک اور انداز سے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کامران نے سپاہی کی حیثیت سے اپنے فرائض نبھائے۔ اب دونوں جملوں کو آپ دیکھ لیں، دونوں میں جملے میں تبدیلی ہو گئی ہے اور بالکل وہی الفاظ نہیں ہیں جو عبارت میں دیے گئے ہیں۔ اس قسم کی مثالوں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں کوشش کروں گا کہ آنے والے دنوں میں سمری کے حوالے سے ایگزامپل کے ساتھ ایک اور ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو میکسیمم ہیلپ مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے بات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع پر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔